السلام علیکم ویورز، بڈھل میسر کے ساتھ میں ہوں وزیر میمن۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارا پروگرام ہے اوور تھنکنگ پر، زیادہ سوچنا۔ آج کل ہر ایک کو دیکھو اپنی سوچوں میں ڈوبا رہتا ہے۔ جب آپ سے کسی سے بات کرتے ہوئے پوچھتے ہیں تو اچانک وہ پوچھتا ہے آپ نے کیا پوچھا، یعنی وہ اپنے آپ میں غلطان رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے۔ اوور تھنکنگ پہ جو ہے وہ آج ہمارا پروگرام ہے۔ تو بڈھل صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ اوور تھنکنگ کیا ہے، کہ اس کے زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس میں نیگیٹیوٹی کیا ہوتی ہے، اس کی پازیٹیوٹی کیا ہوتی ہے، اور اس کے ریمیڈل میئرز کیا ہیں؟ تھینک یو ویری مچ وزیر صاحب۔ دیکھیں، کہتے ہیں ایکسیسونیس آف دا ایوری تھنگ از اے بیڈ۔ ایک لمٹ تک تو سوچنا کسی بارے میں اور کسی عمل، کسی ایکشن کے بارے میں تو میکس سینس، اس کے بارے میں مطلب یہ ٹھیک لگتا ہے نا۔ لیکن کسی چیز سے زیادہ، ایک لمٹ سے زیادہ سوچنا وہ زندگی کے لیے بڑا ہارمفل ہے، ایکسیسو۔ آپ نے پوچھا کہ اوور تھنکنگ ہے کیا؟ اب دیکھیں، اوور تھنکنگ جنرلی دو جو ہے نا وہ ایونٹس کی طرف جو ہے نا انسان سوچتا ہے۔ ایک تو آپ نے کوئی پاسٹ میں غلطیاں کی، مسٹیکس ہوئیں، اور اس کے بارے میں آپ سوچے جا رہے ہیں، اتنا سوچے جا رہے ہیں کہ آپ کی نیند بھی جو ہے نا وہ پوری نہیں ہوتی۔ اچھا، جب آپ نیند پوری نہیں ہوگی تو آپ کا اس کا اثرات کیا پڑیں گے؟ ذہن پہ بھی اثرات، اینزائٹی بڑھے گی، اسٹریس بڑھے گا، آپ کا اسٹریس بڑھے گا تو آپ کی سلیپ نہیں ہوگی۔ جب سلیپ نہیں ہوگی تو آپ کی جو پروڈکٹیو تھاٹس ہیں، یا جس کو کہتے ہیں کریٹیو تھاٹ، ایک انسان کو نئی ایویلیویشن کی جو سوچتا رہتا ہے کہ مجھے یہ انیشیٹو لینا ہے، یہ کام کرنا ہے، آپ کا توجہ جو ہے نا اس کی طرف سے ہٹ جاتا ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے کہ فیوچر کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا، کل کیا ہوگا۔ آپ لاسٹ ویک آپ اور ہم ایک دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ دوست زیادہ سوچ رہا تھا کل کے بارے میں، پرسوں کے بارے میں۔ سوچنا چاہیے کل کیا ہوگا جو اس کے اختیار میں بھی نہیں ہے، جو اختیار بھی نہیں ہے۔ یہی اس کا جو آپ نے پوائنٹ نقطہ بتایا۔ دیکھیں، آج میں سوچنا، کل کے بارے میں سوچنا چاہیے، پراپر پلان کرنا چاہیے، لیکن اتنا انسرٹن نہیں ہونا چاہیے کہ آپ آج کا جینا، آج کی زندگی میں جینا ہی بھول جائیں۔ صحیح بات۔ تو اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ اور اچھا، ایکچولی اوور تھنکنگ کہتے ہیں ریپیٹیڈلی ڈویلنگ آن سیم تھا، اسی سوچ کو کہتے ہیں نا، بار بار سوچنا، بار بار کرتے آپ اسی پوائنٹ پہ پہنچ جائیں جو آپ کی زندگی کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دے۔ بالکل صحیح۔ تو اس سے ہمیں اوائڈ کرنا ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ یعنی یہ بہت زیادہ ہارمفل بھی ہے زندگی کے، بہت زیادہ ہارمفل ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یار یہ بندہ وہمی ہے، یہ وہم کا شکار ہو گیا ہے۔ اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے کہ جب آپ سوچوں میں گم رہتے ہیں تو جو آپ کی ایکٹیو لائف کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کہیں ملازمت کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، اور آپ ہر وقت سوچوں میں گم ہیں، آپ کسی کو توجہ نہیں دیتے، تو اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے؟ آپ کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ کم ہو جاتی ہے کہ یار یہ بندہ تو کام کا ہی نہیں ہے۔ صحیح بات۔ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں اور آپ صرف سوچوں میں گم ہیں، کوئی نہ کسٹمر کی طرف توجہ ہے، نہ پرچیزز کی توجہ ہے، نہ سیل کے اوپر توجہ ہے، نہ کوئی پلان ہے، آپ تو ان خیالات میں ہی گم ہیں، تو آپ کی پروڈکٹیوٹی کہاں سے بڑھے گی؟ نیچرلی تو سوچنا چاہیے، لیکن ایک ریزنیبل لیول تک سوچنا چاہیے۔ دوسرا آپ کا پوائنٹ یہ تھا کہ اس سے اوائڈ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، دیکھیں، اوائڈ کرنے کے 2-4 میجر جو ٹپس ہیں جو ریکمینڈ کرتے ہیں اس کے اوپر ریسرچر جنہوں نے کام کیا ہے، وہ کہتے ہیں بی مائنڈفل آف دا پریزنٹ سچویشن۔ بی مائنڈفل، صحیح، مطلب آج میں رہنا سیکھو۔ صحیح بات۔ صرف آپ ماضی کے غلطیوں کو دورا کے اپنا آج خراب نہ کر دو۔ یعنی اس کے جو ہے آپ کی کریٹیوٹی پر بھی بہت غلط اثرات پڑتے ہیں، بہت زیادہ خراب اثرات پڑتے ہیں۔ اور کل کے بارے میں فکر کرو، لیکن اتنا فکر نہ کرو کہ آج کا جینا آپ کا۔ پلاننگ تو ہونی چاہیے، لیکن وہ بھی ایکسیسو نہ ہو تاکہ آپ کو جو ہے وہ بجائے پازیٹیوٹی کے وہ ہارمفل ہو جائے۔ ایگزیکٹلی۔ دوسرا یہ کہ جب آپ اوور تھنکنگ کرتے ہیں
تو آپ زندگی کے سے بیزاری کا شکار ہو جاتے ہیں، صحیح بات. اور یہ بڑا برا عمل ہے ہوں. کہ آپ ہر وقت چڑچڑاپن کا شکار، آپ کا کہیں دل نہیں لگ رہا، نہ اٹھنے میں نہ بیٹھنے میں. تو انسان کو بھی آپٹیمسٹک اباؤٹ، یار آپ کی زندگی کے بارے میں اچھا سوچیں صحیح بات ہے. صحیح کہ اچھی چیزیں ہوں گی. جب اچھا سوچیں گے تو اچھی چیزیں ہوں گی نا. نیچرلی سر، اس کا نہ صرف آپ کی زندگی پر، آپ کے ذہن پر اثر ہوتے ہیں، لیکن آپ کی فیملی پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. تیسرا جو ایک سجیسٹڈ ریکمینڈیڈ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو تھینکفل ہونا چاہیے. کس کا؟ ہاں، کریٹر بی کا، کاٹیے المائٹی اللہ اللہ کا. کا. جو بلیسنگ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا کی ہیں، صحیح. آپ اس کو دیکھیں صحیح بات. کہ وہ کتنے دی ہیں. آپ سے نیچی لائف میں زندگی میں کتنے لوگ اور کیسے گزار رہے ہیں. صحیح بات. صحیح بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آپ پریشان ہو تو سب سے پہلے آپ جو اپنے نیچے نظر دوڑائیں کہ جو آپ سے نیچے حصے میں، نچلے درجے میں جو زندگی انسان گزار رہے ہیں، تو آپ شکر کریں گے. جب آپ محسوس کریں گے کہ یار وہ تو بڑی پریشانیوں میں ہیں، تو اس وقت آپ شکر کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ کہ آپ ان سے بہتر ہیں. تو اس سے بھی اوائڈ کیا جا سکتا ہے. اور چوتھی جو پوائنٹ ہے وہ جس طرح ہم نے کہا کہ بی گریٹفل. بی گریٹفل کا مطلب یہ ہے کہ آپ شکر گزاری کا، اس کے اوپر ہم نے ماضی میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ شکر گزاری کو آپ اپنے زبان، دماغ، دل، تینوں چیزوں میں آپ کو بٹھا کے رکھنا ہے. جب آپ گریٹفل ہوں گے نا تو آپ ہیپی زندگی گزار. یہ ضروری نہیں ہے مٹیریلسٹک چیزوں سے آپ کی زندگی جو ہے نا وہ آسودہ ہو جاتی ہے. صحیح بات. اچھا کوئی مسٹیک کی ہے تو اس کو درست کریں، ماضی کو اس کو بار بار سوچانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو ماضی گیا، بائیگانس آر بائیگانس، ہاں بالکل صحیح ہے. درگزر کر کے اور آگے بڑھیں. صحیح ہے. یعنی جو ملے اس پہ شکر کریں اور جو نہ ملے اس پہ صبر کریں. تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ دیکھیں جو ماضی کو آپ اس سے لرن کریں، تو اگر جو آپ نے غلطیاں کی ہیں ان غلطیوں کو نوٹ کریں، ڈائرائز کریں، چھوٹے چھوٹے نوٹس بنا کے ان سے اوائڈ کریں، تاکہ آج اور فیوچر کے بارے میں اچھے کون سے اقدام لے کے آپ زندگی کو بہتر طریقے سے اور سہل زندگی کو گزار سکتے ہیں. بہتر بہت بہتر. اور جو آخری جو پوائنٹ ہے اس کے لیے دیکھیں، یہ جو اوور تھنکنگ ہے یا جو وہم ہے، گمانے ایک دن میں جانے کا کام نہیں لیتا. ہاں بالکل. اور یہ انسان کی ہیبٹ بن جاتی ہے. جب ہیبٹ بن جاتی ہے تو اس کو آپ پلان طریقے سے جو ہے نا اس سے جان چھوڑانا ہے. وہمی لوگ جو ہے نا زندگی تک وہمی ہوتے ہیں. اچھا وہ یہ سوچتے ہیں باہر نکلوں گا یہ ہو جائے گا، ٹائر گاڑی میں بیٹھوں گا ٹائر برسٹ ہو جائے گا تو میں مر جاؤں گا. میں ایروپلین میں اس لیے نہیں بیٹھوں گا، اگر ایروپلین میں بیٹھوں گا تو ہوا میں جہاز. تو اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے نا. علاج نہیں، وہم کا تو علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا. اس کا علاج ہے تو ایک علاج ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ ایمان مضبوط کریں، گریٹفل رہیں اور بلیف کو اسٹرانگ کریں، پازیٹیو تھنکنگ رکھیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر چیزیں چھوڑ دیں اور یہ ریئلائز کریں کہ ساری چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں. بالکل صحیح بات. کوئی مطلب اور بھی قوت ہے، طاقت ہے جو چلا رہا ہے یہ نظام ہستی. بالکل. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں کہ اس سے بھی آپ اس سے اوور تھنکنگ سے جان چھڑا سکتے ہیں اچھے طریقے سے. بہت اچھا. اچھا آخر میں تھوڑا سا کنکلوڈنگ ریمارکس دوں گا کہ دیکھیں اوور تھنکنگ کین چینج دا وے یو ورک وتھ ادرس. جب آپ وہمی ہو جاتے ہیں نا اور اس چیز کا وکٹم ہو جاتے ہیں، شکار ہو جاتے ہیں، تو گریجولی آپ سے فیملی، آپ کے فرینڈ، آپ کے کولیگ آپ سے ڈسٹنس کرنا سب دور ہو جاتے ہیں، بدزن ہو جاتے ہیں آپ سے. صحیح بات ہے. تو یار یہ تو کوئی بندہ، آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا ایسے دوست احباب ملنے جلنے والے کہ جب کوئی انیشیٹ آپ لیتے ہیں تو ہر وقت ان کا ری ایکشن نگیٹو میں آتا ہے. لیکن آپ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، چار مرتبہ، لیکن ایک پوائنٹ ایسا آئے گا جہاں پہ آپ کہیں گے نا یار انف از انف، اب چھوڑ دو یار اس بندے کا، یہ اس بندے سے مشاورت کرنا یا اس کو ساتھ لے کے چلنا بڑا جو ہے نا وہ مشکل کم ہے. تو جو آپ اوور تھنکنگ یا جو وہمی یا وہم کا گمان کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ، ان سے سوسائٹی بھی، فیملی، فرینڈس، کولیگ سب بیزار ہو جاتے ہیں. تو عرض یہ کرنی تھی اس میں، یا اپنے ویورز کے ساتھ شیئر یہ کرنا تھا
کہ ماضی کے غلطیوں کے بارے میں تو ضرور سوچیں، ہاں ہاں ان کا ہاں ان آئندہ کے ازالہ ان کرنے کو کی ان کوشش کی کریں. درستگی کے بارے میں سوچیں ہوں، اور ان کو نوٹس کریں اور ان کو دوبارہ ریپیٹ نہ کریں. صحیح بات. فیوچر کے بارے میں اچھے پلان بنائیں، اچھی اسٹریٹجی بنائیں، اچھے ٹارگیٹ بنائیں صحیح. اور آج میں جینا سیکھیں. جینا سیکھیں. ناظرین، بڈل صاحب نے اوور تھنکنگ کے بارے میں بہت ہی معلوماتی باتیں کی، بہت ہی اچھی باتیں بتائیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں تو ایک اپنی بہتر زندگی گزار سکتے ہیں، اپنی فیملی میں بھی فیملیئر ہوں گے، اپنے دوستوں میں بھی فیملیئر رہیں گے. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو ان باتوں پر غور کرنا چاہیے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ناظرین، آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.